اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کیسے جج کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ بالکل ٹھیک ہیں؟ آپ کے بزنس پارٹنر، آپ کی انڈر کام کرنے والے آپ کی ٹیم کے لوگ، یا آپ کے ساتھی ورکر ڈیوٹی پہ، یا آپ کے ذاتی دوست احباب، یا آپ کے جتنے بھی عزیز اقارب، آپ ان میں کیسے سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کون سے لوگ ٹھیک ہیں؟ اس کا بڑا ایک بہتر طریقہ ہے شریف اور فطری شریف، بلکہ میں کہوں گا اس کو فطری طور پر شریف لوگوں کی پہچان کیا ہے کہ جب آپ انہیں صحیح کام کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیمات کے مطابق جب آپ انہیں دعوت دیتے ہیں تو وہ اس دعوت پہ لبیک کہتے ہیں، یا کم از کم جب آپ انہیں صحیح کام کی طرف بلاتے ہیں، مثلا نماز پڑھنا، مثلا سود سے رک جانا، مثلا روزے کی اہمیت، مثلا سچائی کی طرف، مثلا دیانتداری کی طرف، یا کوئی بھی ایسی چیز جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، جب آپ انہیں صحیح چیز کی طرف بلاتے ہیں تو وہ صحیح چیز کی طرف اول ترجیح تو یہ ہے کہ وہ اسی وقت اس کی طرف آ جاتے ہیں کہ پہلے انہیں پتہ نہیں ہوتا، یا پتہ ہوتا ہے تو لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جاتا رہا ہے پہلے۔ اب آپ نے صحیح طرح سے انہیں اس کی طرف دعوت دی تو وہ ایک صاف ستھرے طریقے کے ساتھ اس اچھے کام کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اچھے کام کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ شریف النفس لوگوں کی پہچان ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے اسی شرافت کے مظاہرے میں کہ آپ نے ایک اچھے کام کی دعوت دی، آپ نے دیانتداری کی انہیں دعوت دی، انہوں نے دعوت ایکسیپٹ کی، سنا اور اس کو دل سے تسلیم کیا، لیکن وہ وقتی طور پہ اس کی طرف آنے میں تھوڑا انہیں زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن انہوں نے کوئی اس کا مذاق نہیں اڑایا، کوئی اس کو نیگلیکٹ نہیں کیا، اپنی خامی کو تسلیم کیا اور اس کام جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے اس کے صحیح ہونے کو تسلیم کیا۔ یہ دوسرے درجے میں ان کو کہوں گا کہ یہ کافی بہتر لوگ ہیں۔ پھر ایک تیسرا درجہ آ جاتا ہے کہ جب آپ انہیں صحیح کام کی دعوت کی طرف بلاتے ہیں تو وہ بس خاموشی سے، وہ بس ایویں ٹال مٹول کے انداز میں آپ کی بات کو پوری ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر دوسرے ٹاپک کے اوپر اپنا وہ چینل چینج کر لیتے ہیں گفتگو کا۔ تو ایسے لوگوں کا، وہ لوگ ان کی آپ دیکھ لیں، ان کی فطری شرافت کا آپ خود پھر وزن کر لیں کہ کیا ان کا وزن بنتا ہے۔ پھر ایک چوتھی قسم بنتی ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جو نہ تو دعوت کی طرف لبیک کرتے ہیں، نہ ہی وہ دوسرے درجے کے اوپر پورے اترتے ہیں کہ وہ کم از کم اس کو صحیح تسلیم کرے اور اپنی کمزوری تسلیم کر لے، نہ ہی وہ تیسرا درجہ ہوگا کہ جو صرف خاموشی سے سنے اور بعد میں ٹاپک چینج کر دے، بلکہ وہ ایسا درجہ ہے جو الٹا مذاق اڑاتے ہیں ان پازیٹیو چیزوں کا۔ تو یہ آپ نے پھر خود حساب لگانا ہے، ان کا ایک رینک آپ نے مختص کرنا ہے ایسے لوگوں کا جو چوتھی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور پھر اس حساب سے آپ نے ان پہ ٹرسٹ بھی کرنا ہے۔ جن کا یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں جو چوتھی کیٹیگری پہ آتے ہیں، جو نئی پازیٹیو بھی نہیں لیتے اور اس کو الٹا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، خوٹنگ کرتے ہیں اور نیگیٹو میننگ نکالتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ نے خود رینک دینا ہے، کس مقام پہ آپ ان کو رکھتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ اپنی جو ڈیلنگ کرتے ہیں تو وہ کیسی کرتے ہیں، ان کے اوپر جو ٹرسٹ آپ کرتے ہیں وہ کس طرح کا ٹرسٹ آپ نے کرنا ہے، یہ پھر آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ دیکھیں، وقتی طور پہ کسی کا غلط ہونا اس کو آپ بہت نیگیٹو نہ لیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اسلام کی عین تبلیغ کا جو ٹائم تھا، جو نبوت کا ٹائم تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینا شروع کی، تو ابتدائی عرصہ دیکھیے کہ جیسے جیسے بہت سے نام ہیں، جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دیتے گئے، وہ ایک ہی بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے صحیح کام کی طرف، حق کی طرف وہ آتے چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے کچھ دیر لگائی، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے رہے جو دعوت سنتے اور اس پہ لبیک کرتے۔ وہ دراصل اول درجے کے فطری طور پہ شریف لوگ رہے، ثابت ہوئے، فطری شرافت ان کے اندر زیادہ تھی، بلکہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ حق کی دعوت دی تو وہ حق کی دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہوئے وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی فطری شریف لوگ موجود ہیں، بس آپ انہیں حق کی، صحیح چیز کی، اچھے کام کی جب دعوت دیتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرنے کی جب دعوت دیتے ہیں تو وہ اس پہ لبیک کہنے والے ہوتے ہیں۔ تو آپ خود پھر انتخاب کر سکتے ہیں اپنے بزنس پارٹنرشپ میں، یا لائف کے ریلیشن شپ میں، یا اپنے فرینڈ شپ کے ریلیشن شپ میں، کہ آپ ایسے لوگوں کو پریفر کریں جن کی
شرافت کی جو جڑیں ہیں وہ کم از کم آپ کے کلچر، آپ کے اسلامی تعلیمات کے ساتھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ سے وہ تربیت لیتے ہیں یا ان سے وہ فیض حاصل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر پھر آپ بھی ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ چینل بنانے کا اور یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں جو اسلامی تعلیمات کو پسند کرتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کو پاکستان میں، عالم اسلام میں اور پورے ورلڈ میں نافذ دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات جو دنیا کے لوگوں کی بھلائی کے لیے ہیں، خیر کا نظام ہے، جو سارے انسانیت میں انصاف، امن اور دیانت کے لیے ہیں، ان اسلامی تعلیمات کی وہ نہ صرف خود پیروی کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی وہ تبلیغ کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔